اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائی اور بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے تاکہ اس تعداد کو پورا کریں، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آئیں۔ اسی لیے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں جب آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آئیں۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے ہوئے آئیں گے، اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند ان تکبیرات کو کہتے ہوئے آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں، میں نے کل بھی اپنے نمازیوں سے عرض کیا کہ یہ جو ہم نے روزے رکھ لیے 30 دن کے، اور رات کو ایک گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لی ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا ہے، وگرنہ تو ہم فرض نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سننا، یہ محض اللہ کی توفیق اور اللہ کی عطا ہے۔ اور اس طرح آپ عام دنوں میں پورا سال میں 1 روزہ رکھ لیں، 2-3 روزے رکھ لیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پورا 1 مہینہ لگاتار روزے رکھ لیے، تو یہ کس کی توفیق اور عطا سے ہے؟ اللہ کی توفیق اور عطا سے ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں خود موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں جب تم شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ شکر گزار بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بہت زیادہ پسند۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے گھر میں گئے، تو اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو گھر میں بیوی سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیسا گزر بسر ہے، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی کچھ شکوہ شکایت کی، تو فرمایا کہ جب اسماعیل یعنی میرا بیٹا آ جائے تو اس سے کہنا اپنے چوکھٹ بدل۔ چلے گئے، تو اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ابا جی آئے تھے، پوچھا کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح، انہوں نے فرمایا کہ اپنی چوکھٹ بدل دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے ابا جی نے فرمایا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، اس لیے کہ آپ نے ناشکری کے الفاظ کہے۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کے، پھر اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی موجود تھی، ان سے پوچھا کیسا گزر بسر ہے، انہوں نے شکریہ الفاظ کہے، شکریہ کلمات کہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے بیٹے اسماعیل واپس آ جائیں تو ان سے کہنا چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ وہ آئے، ان سے پوچھا، یہ معاملہ سارا بتلایا، انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری بیوی برقرار رہیں گی، تو ناشکری پر ایک نبی کی بیوی ہونے سے اس کو خارج کر دیا گیا، اور شکر ادا کرنے پر نبی کی بیوی کا امتیاز ملا ان کو۔ تو شکر بہت بڑی نعمت ہے، شاکر آدمی متکبر نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی شکر ادا کرے گا وہ تکبر اس میں نہیں ہوگا، اور جس شخص میں تکبر ہوگا وہ شاکر نہیں ہوگا، وہ کسی کا احسان نہیں جتلاتا ہے پھر۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی دوستو، جو ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ لِلصَّائِمِ فرحتان عند فطرہ وفرحتان عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت جو اس کو خوشی ہوگی۔ عند افطاری کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے۔ عند افطاری کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر افطار کے وقت روزہ دار کو ایک دلی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب دسترخوان لگ جاتا ہے، چیزیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، اب انسان بس آذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کا نام بلند ہو تو میں روزے کو افطار کروں۔ اس وقت میں جب انسان کے دل کو ایک سکون، اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یا عند فطرہ کا مطلب یہ ہے پورے 30 دن گزار گئے، جب لوگ عید کے لیے آ رہے ہوتے ہیں
تو یقیناً ان کے دلوں پہ مسرت چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک انبساط ہوتا ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت یعنی عید کے دن، اور ایک عند لقاء ربی، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن خوشی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازہ، ایک دروازہ جنت کا، اس کا نام ریان ہے، جو صرف روزہ دار کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں سے روزہ دار خوشی سے ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ تو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے رمضان المبارک، کہ سال بھر کے سارے گناہوں اور لغزشوں اور وہ میل کچیل جو ہمارے اوپر جم جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں مہینہ عطا کر دیا ہے کہ جاؤ میرے بندو، اپنے سال بھر کے میل کچیل کو، گناہوں کی اس نوست کو دھو لو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، تو کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے سال کے اندر 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ دیکھیں پہلی قوموں کے لیے بھی تہوار ہوتے تھے، کئی تہوار ہوتے تھے، لیکن ہر قوم تہوار مناتی تھی، یعنی خود اسباب پیدا کر کے وہ خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں اسباب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قدرتی طور پر جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو انسان کے دل میں فرحت و انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان وہاں عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحج کو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں، حج جیسی عظیم سعادت کو ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں عید الاضحیٰ عطا فرمائی، 2 عیدیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، 2 تہوار عطا کیے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا ہے، اب ہماری چھٹی ہے، نماز کی چھٹی ہے، تلاوت کی چھٹی ختم۔ نہیں بھائی، یہ مہینہ تو ہمیں مشق کے لیے دیا گیا تھا۔ جیسے فوجی 6 مہینے وہ کرتا ہے رنگ روٹی جس کو کہتے ہیں، تو 6 میں ٹریننگ کرتا ہے، 6 مہینے، تو 6 مہینے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے چھٹی نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ان کا کارندہ بن جاتا ہے۔ بھائی اب جس طرح اس کو افسر کہے گا اسی طرح کرے گا۔ اب ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کر لی ہے، بھائی 1 مہینہ ہم نے اس بات کی ٹریننگ کی ہے کہ ہم رب کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ سکتے ہیں، ہم رب کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم رب کے لیے 1 گھنٹہ رات کو تراویح میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر سکتے ہیں۔ کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں جو انسان پر شاق ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے اب رمضان میں جس طرح نماز کی پابندی کی ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی، ایسے ہی غیر رمضان میں بھی نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں، رمضان اور غیر رمضان۔ تو اب ہر آدمی نے یہ نیت کرنی ہے اس مبارک دن کے اندر کہ میں نے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنی، جہاں پر میں ہوں۔ اور کل میں نے اعتکاف والوں کو بٹھا کے یہ میں نے کہا کہ آپ نے جس طرح یہاں 10 دن گزارے، ادھر اور بھی مساجد کے معتکفین آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف مبارک کرے اور اللہ ان کے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا کرے۔ 10 دن بہت بڑی بات ہے، مسجد میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ بیٹھنا بہت مشکل بات ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے بڑا انعامات بھی بڑے۔ 1 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے، اتنا دور کر دیتے آدمی۔ تو یہ لوگ بھی مبارک ہیں۔ تو اعتکاف والوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے 10 دن میں کسی نے 2 قرآن ختم کیے ہوں گے، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 10 بھی ختم کیے ہوں گے، لیکن اب اعتکاف کے اختتام پر آپ نے اس بات کو چھوڑنا نہیں۔ آپ عام دنوں میں ٹھیک ہے 1 قرآن نہ ختم کریں، عام دنوں میں 1 ہی پارہ پڑھ لیں، آپ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، لیکن بالکل یوں اکثر قرآن کو چھوڑ دینا، بالائے طاق رکھ دینا اس کو پورے سال کے لیے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہم نے رمضان میں اس بات کو سیکھا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے پابند ہیں، مسلمان پابند ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن پابند ہے، کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم نے تو اب عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا سبق یاد کر لیا ہے، اب ہماری چھٹی نہیں،
اب ہم پابند ہو چکے ہیں، بھائی وقت برابر ہو جائے تو مجھے بتا دینا، بتانے میں کوئی حرج نہیں، یہ پتہ نہیں چلتا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، جو ہی 7:15 ہو جائے مجھے آپ بتا دیں، ایک آدمی بتا دے وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دو چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص عمل نہ کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے، یہ دھوکے میں ہے۔ ایک آدمی نے روزے نہیں رکھے ہیں اور وہ آج مغفرت کے لیے پر امید بیٹھا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، یہ شخص دھوکے میں۔ اور ایک شخص عمل کر کے اب صرف اپنے عمل پر اعتماد کرے کہ یار میں نے تو روزے رکھے ہیں، میری تو مغفرت ہے ہی، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ بھائی عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر عمل کے نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانچے کون تم میں سے اچھے عمل لے کے آتا ہے۔ ہمیں احسن عمل، اچھے عمل، اللہ کو ہمارے اچھے عمل مطلوب ہے، تو عمل بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کہ میری مغفرت ہو جائے گی، نہیں 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 نہیں، نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، اللہ کی عبادت تلاوت بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری۔ بغیر عمل کے مغفرت والا دھوکے میں ہے، اور عمل کر کے صرف اپنے عمل پر اعتماد ہو، یہ شخص بھی دھوکے میں ہے۔ ہم نے عمل کیے، روزے رکھے، ہمیں یعنی اس بات کا یقین نہیں کہ ہمارے ان روزوں کو، جن روزوں کو رکھ کے ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، جن روزوں کو رکھ کے ہم نے ملاوٹ بھی نہیں چھوڑی ہے، جن روزوں کو رکھ کے ہم نے بدنگاہی نہیں چھوڑی، جن روزوں کو رکھ کے ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑے، جن روزوں کو رکھ کے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی تذلیل نہیں چھوڑی ہے، ہمیں کیا امید ہے کہ یہ ہمارے روزے مقبول ہو جائیں گے؟ لیکن جب ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہم نے عمل ٹوٹے پھوٹے کیے، ہمارے عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں، ہمارے روزے تجھے دکھانے کے قابل نہیں، ہماری تراویح دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ سب ریا ہے، دکھلاوا ہے، نام و نبوت کے لیے میں نے کیا ہے۔ لیکن یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مولا میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے تیری رحمت کی امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے میرے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لے۔ تو اس لیے صرف عمل پر اعتماد نہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہوگی تو ہمارے یہ اعمال اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل ہوگا، ان کو شرف قبولیت پا لیں گے۔ اور اگر صرف اپنے عمل پر اعتماد ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمل نہ کر کے معافی کی امید رکھنا یہ بھی بے وقوفی ہے، اور عمل کر کے صرف عمل پر ہی امید رکھ لینا کہ بھائی میں نے تو عمل کیے ہیں، جی میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میری مغفرت ہے ہی ہے، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی کہ مولا اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی، تیرا فضل نہ ہوا تو میرے عمل کچھ بھی نہیں، میرے عمل دکھانے کے قابل نہیں، یہ سارے بیکار ہیں، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تجھے دکھا سکا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ دن بہت عظیم اور مقدس دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، مجھے بتاؤ وہ شخص، وہ مزدور جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اس کی کیا مزدوری ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، اس کو کیا دیا جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ ما جزاء اجیر وفى عمله، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے یا ملائکہ یا میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا عمل پورا کر چکا ہو؟ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره، فرشتے کہتے ہیں ربا جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے، مزدوری دے دی جائے۔ قال ملائکتی عبیدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یحجوا الی الدعاء، فرشتوں میرے بندے اور میری بندیوں نے میرا فریضہ جو ان پر عائد تھا اس کو پورا کر دیا، پھر ثم خرجوا یحجون الی الدعاء،
پھر یہ نکلے اپنے عیدگاہوں کی طرف دعا کی طلب کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میری بلند شان کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ لوٹ جاؤ تم، تحقیق میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کتنا عظیم دن ہے کہ اللہ پاک مغفرت کا آرڈر جاری کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ آپ ان لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں جا کر فساد کریں گے۔ آج اللہ پاک یہ اس بندے کی فضیلت کو فرشتوں کے اوپر بتانے کے لیے کہ فرشتوں تمہیں میں نے دنیاوی خواہشات نہیں دی ہیں، تم صرف عبادت کے لیے، تم نافرمانی نہیں کرتے، میں نے ان کے ساتھ دنیاوی خواہشات بھی لگا دی ہیں، ان کے اندر میں نے گناہ کا مادہ بھی پیدا کر دیا ہے، اس گناہ کے مادے کو پیدا کرنے کے باوجود یہ گناہ کو دبا کے میری فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، ان سے اے میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، اور صرف مغفرت نہیں بلکہ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، جو گناہ رہ گئے تھے میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُ، آتا ہے حدیث میں کہ یہ سب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کتنا عظیم دن ہے، کتنا مبارک دن ہے عید کا، کہ جس میں ہر انسان کی کامل مغفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے اس رمضان المبارک میں کمیاں ہو گئی، یقیناً کمیاں ہوئی ہیں، جس طرح حق تھا ہم حق نہیں ادا کر سکے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں گے۔ جو آدمی سچے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ جس نیک عمل کے بعد بندہ توبہ کرے یا عاجزی کرے، اللہ کے دربار میں عاجزی، توبہ کرنے والا عاجز آدمی ہوتا ہے، یا اللہ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ بیکار عمل ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اس کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ توبہ کرتا ہے اللہ اس عمل کو مقبول کر دیتے ہیں، اللہ اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔